السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان اور بے مثال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند اہم باتیں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک شان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4543۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو بلانے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے حضرات ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے جانے کا ارشاد فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رازدانہ گفتگو فرمانے لگے۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ سے باغیوں کا مقابلہ اور آپ کا دفاع کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد الی امرا فانا صابر نفس علیہ۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس پر صابر ہوں۔ حدیث مبارک سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور جذبہ اطاعت واضح ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان اور بے مثال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند اہم باتیں جانیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل، باحیا، سخی اور عبادت گزار تھے۔ آپ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اطاعت، صبر اور وفاداری کا درس دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اسلام کو کسی قربانی کی ضرورت پڑی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے نظر آئے۔ غریبوں کی مدد ہو، مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنا ہو یا دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں وصف حیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حیا کی تعریف فرمائی اور آپ کا مقام بلند فرمایا۔ یہی حیا، عاجزی اور اخلاص آپ کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز بناتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے دور میں بھی امت کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت اور امت کے اتحاد کے لیے ایسے عظیم اقدامات کیے جن کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائش کا وقت آیا اور مخالفین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ نے صبر، حکمت اور بردباری کا وہ نمونہ پیش کیا
جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی جان کی حفاظت سے زیادہ امت کے امن اور مسلمانوں کے اتحاد کو اہمیت دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرنا اہل ایمان کی شان ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔